جادو تو حقیقتاً پراسرار قوت ہے، چھپی ہوئی طاقت ہے۔ اچھا، ایک دور میں یہ تھا کہ بنگالی جادو بڑا مشہور تھا اور ان کے عامل بھی بڑے مشہور تھے۔ آیا اس وقت بھی دنیا میں بنگالی جادو ہی مشہور ہے اور ان کے عمل ہیں یا اور بھی؟ یہ تو ایک ایسا سوال آپ نے کر دیا کہ جو عوامی تو نہیں ہے، کیونکہ یہ تکوینی امور سے تعلق ہے۔ جنات کو قابو کرنا درست ہے؟ دجال کافر ہے، جادوگر ہے۔ خان صاحب کے پیچھے جو روحانی قوت ہے کتنی مضبوط ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر فاروق اوصاف ڈیجیٹل سے۔ آج ہم موجود ہیں معروف عالم دین اور روحانی شخصیت علامہ سید نور زمان شاہ شاذلی نقشبندی مدظ العالی کے پاس۔ حضرت جو ہے سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ کے بانی بھی ہیں، روح رواں بھی ہیں اور اپنے آپ کو خادم ملت بھی کہتے ہیں۔ وہ مشہور عامل بھی ہیں اور تصوف کی دنیا کے ایک بیداد بادشاہ بھی ہیں۔ آئیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی اس تصوف کی زندگی میں اور جو عامل والی زندگی ہے اس میں انہوں نے کیا تجربات ہیں اور وہ پاکستان کے حوالے سے کیا دیکھتے ہیں مستقبل میں۔ اس حوالے سے جب ان سے گفتگو کریں گے تو وہ اپنے خیالات سے ہمیں آگاہ کریں گے۔ پوری دنیا میں اور ملک میں، ہمارے ملک پاکستان میں ایک یہ ہے کہ عملیات کے حوالے سے بہت سارا کام ہو رہا ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے، دھوکہ ہو جاتا ہے اور عملیات کے لوگوں کو جو اصل عامل ہیں وہ نہیں ملتے۔ اس کی کیا وجہ ہے اور آپ کے سلسلے میں جو عملیات کا جو سلسلہ ہے اس میں کتنا کوئی سٹرانگ یا مضبوط ہے آپ کا عملیات کا سلسلہ؟ اس حوالے سے ذرا ہمیں آگاہ کریں گے کریم۔ دھوکہ دہی تو انسان کی باطنی اعمال ہے، کسی کی کیا نیت ہے۔ بس عوام کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ آیا وہ کہ مستند ادارے کے ساتھ ہے یا مستند اولیاء مستند ان کا سلسلہ ہے، تو اس سے آگاہی مشکل ہے بھی نہیں۔ رہی بات ہے کہ اس کا مسلم ہو علم اور شفا اللہ کے ہاتھ میں، کسی کو ملے یا نہ ملے، یہاں اس کے اوپر پیچھے پڑنے کے بجائے کسی صحیح آدمی کو انسان تلاش کرے۔ تو اس کے تو ہم نے کوشش کی اور آپ کے سامنے بھی ہے، پوری دنیا میں سلسلے کے احوال سامنے ہیں۔ اب یہ نہیں کہ ساری دنیا ٹھیک ہو جائے گی، لیکن اکثریت الحمدللہ ہمارے شاگرد اب پوری دنیا میں موجود ہے اور دنیا اس کو مان بھی چکی ہے۔ اگر متعصب نہ مانے ایک الگ بات ہے، مگر اہل علم اس کے قائل ہے کہ اللہ نے یہ چیز عطا کی ہے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ یہ جادو وغیرہ کی حقیقت کیا ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ جادو کا انکار کرتے ہیں، اور جو لوگ جادو کرتے ہیں ان کے لیے کیا شریعت میں کیا حکم ہے، اور جو لوگ جادو کرواتے ہیں ان کے لیے کیا احکامات ہیں، اور یہ ساری چیزیں آپ بتائیں کہ جادو کی حقیقت اصل میں کیا ہے؟ جادو تو حقیقتاً پراسرار قوت ہے، چھپی ہوئی طاقت ہے۔ جو شیاطینی قوتیں ہیں، ایک علم ہے باطنی، شیاطینی قوتیں اسی سے اپنی طاقت کو استعمال کرتی ہیں، اور یہ قرآن و سنت سے ثابت، حدیث سے بھی ثابت ہے۔ بڑے بڑے جو ہے ہستیوں پر یہ ہو چکا ہے، خاص طور پہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے کہ فرعون نے جادوگروں کو مقابلے میں کھڑا کر دیا تھا۔ تو یہ تو حقیقت ہے۔ اب اس کا انکار کرنا تو یہ تو قرآن کا انکار ہے۔ اب ایک شخص جادو کے وجود کو مانتا ہے لیکن کہتا ہے کہ جی اوروں پر جادو نہیں ہوتا، تو یہ اس کی دلیل کمزور ہے اور یہ ایسی محض فضول بات ہے، کیونکہ یہ عقائد اس طرح رکھنا یہ ٹھیک نہیں ہے اس سے، کیونکہ یہ شریعت کے متصادم ہے، جس میں معبود بنا کر شیاطین سے مدد مانگی جائے۔ یعنی ایک تو مدد مانگتے ہیں، یہ الگ چیز ہے، ایک استعمال کرتے ہیں، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ایک ایسا ہے کہ جو اس کو معبود بنائے، خدا مانے کہ یہ جو ہے، تو یہ شرک ہے۔ اس سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور ایسے آدمی کی جو حکم ہے اس پہ کفر کے فتوے لگتے ہیں۔ جو لوگ لوگوں کو ضرر کر پہنچا رہے لہٰذا وہ اس میں گناہ گار ہیں، اور یہ سخت گناہ کا کام ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچائے۔ اچھا، جادو کے ذریعے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو نقصان تو دیا جاتا ہے، اس کو تکلیف تو دی جاتی ہے، یا اس کو نقصان حادثہ کو کیا جادو کے ذریعے سے کوئی منصب، کوئی عہدہ حاصل کیا جا سکتا ہے؟ جادو کے ذریعے کسی منصب کی طرف جانا ایک ذریعہ ہے، جیسے اور ذرائع ہیں، اس کے ذریعے بھی لوگ کوششیں کرتے ہیں، اور باقی کوششیں کیونکہ اس کا ذریعہ غلط ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک منصب کی طرف جانا ہے، اس کے دو راستے، ایک اچھا اور ایک برا۔ تو اگر ایک آدمی اچھے کے راستے سے جا رہا ہے تو وہ بھی پہنچ سکتا ہے، جو برائی کے راستے سے جا رہا ہے وہ بھی پہنچ رہا ہے، تو برے کی طرف بھی وہ جا سکتا ہے، کوششیں، مگر یہ عزت اور ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے عمل، لیکن وہ اپنی نصیب کو یعنی اپنے حقوق کو خراب کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ غلط کام ہے۔
اچھا، ایک دور میں یہ تھا کہ بنگالی جادو بڑا مشہور تھا اور ان کے عمل بھی بڑے مشہور تھے. آیا اس وقت بھی دنیا میں بنگالی جادو ہی مشہور ہے اور ان کے عمل ہیں یا اور بھی کوئی ہیں؟ یہ تو نام رہا ہے کہ بنگال کا جادو جو بھی مشہور کرا دے. آپ تو سارے جادوگر چلے گئے. آپ کو پتہ ہے جب سے ہمارا سلسلہ ہے تو آپ پوری دنیا میں سارے ان کے مارکیٹ اور کاروبار بند ہو چکے ہیں، اور خاص طور پہ ان لوگوں کی بھی بند ہو چکی ہے کہ جو لوگوں کے بہت معاونت کرتے ہیں، اور لوگ حضرات آپ کو پتہ ہے مشہور ہوتے ہیں کیونکہ وہ حضرت کہتے ہیں، اور علم میں آپ کو پتہ ہے جس کے پاس وہ خود حضرت ہوتا ہے، اللہ نے اسے بنایا ہوتا ہے، وہ دوسروں کو کیا کہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ مشہور کرنا کہ بنگال کا تو کسی وقت میں مشہور تھا، اس کا امکان تو نہیں. اچھا، آپ عامل بھی ہیں اور ماشاءاللہ بہت بڑے عامل ہیں، تو یہ جو جن ہوتے ہیں یہ کیا مجسم شکل میں کبھی آپ نے دیکھے اور یہ آتے بھی ہیں اس طرح؟ مجسم شکل میں تو جنات دیکھے جا سکتے ہیں، لیکن ان کی اصل شکل صرف انبیاء کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا. اس لیے اگر کوئی شخص کہے کہ میں نے اسے اصلی چہرے میں دیکھا ہے تو یہ جھوٹا ہے. امام شافعی فرماتے ہیں یہ بھی خصوصیات نبوت میں تھے کہ ان کی اصل شکل کو صرف نبی دیکھے، باقی مجسم شکل میں دیکھے. عموماً آتا ہے کہ اکثر لوگ چل رہے ہوتے ہیں ویرانے میں تو کوئی چیز نظر آ جاتی ہے، یا گاڑی چلا رہے ہیں تو کوئی سایہ نظر آ گیا، کہیں جنگل میں جا رہے ہیں کوئی سایہ نظر آ گیا. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جنات ہوتے ہیں یا کوئی اور قسم کے چڑیل ہے؟ کیا چیز ہوتی ہے جو نظر آتی ہیں اکثر لوگوں کو ویرانوں میں، قبرستانوں میں، اس طرح کی جگہ پر؟ یہ تو جو جگہ گزر جاتی ہے باقاعدہ وہ سائے کی شکل میں نظر آ جاتے ہیں. اکثر یہ سایوں کی شکل میں لوگوں کو نظر آتے ہیں کہ سایہ گزر جاتے ہیں، کیونکہ جنات کیونکہ ایک لطیف مخلوق ہے تو اس وجہ سے وہ سایوں کی شکل میں لوگوں کو نظر آ جاتے ہیں. اچھا، جنات کو قابو کرنا درست ہے؟ جنات کو قابو کرنے میں دو مذاہب ہیں. ایک یہ کہ اس کی تسخیر کرنا اور ایک ہے توکیل کرنا. اللہ نے مسخر کر کے سلیمان علیہ السلام کو دیے ہیں اور انہوں نے ان کو استعمال کیا ہے. اسی طرح باقی اصحاب رسول کے بارے میں بھی آتا ہے اور یہ مسخر ہو جاتے ہیں، تو ان کی تسخیر بھی ہو سکتی ہے اور توکیل بھی ہو سکتی ہے. جس طرح انسانوں کی بے شمار تعداد ہے پوری دنیا میں، اسی طرح جنات کی بھی کوئی تعداد ہے گنی جا سکتی ہے؟ کوئی پتہ ہے کہ معلوم کتنے ہیں اس وقت دنیا میں یا کیا؟ نہیں، جنات کی تعداد کو نہیں گنا جا سکتا. کوئی اگر یہ دعویٰ کرے تو ایسی غلط باتیں ہیں، کیونکہ مردم شماری کون گئے ہوئے، گائے بھینسوں کی تعداد کو پتہ نہیں جنات کیا کریں. اچھا حضرت، ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو عام عملیات کا کام کرتے ہیں وہ تعویذات کے ذریعے سے علاج بھی کرتے ہیں یا دم کے ذریعے بھی کرتے ہیں، تو یہ طریقہ جو شریعت سے کوئی ثابت ہے اور اس کی اجازت بھی ہے؟ دم جو ہے قرآنی آیات اور اذکار اس پر کسی کا اختلاف موجود نہیں. اس طرح کے راقی میں جو ہے اس پہ تو اجماع ہے سب کا کہ اس کو جائز قرار دیا گیا. اس میں کوئی بھی آپ سے اختلاف نہیں کرتا. اختلاف ہے تو تعویذ میں، تعویذات بنانے میں اختلاف ہے. تو جو شرعی تعویذات ہے اس کو بنانا جائز ہے اور جو غیر شرعی اس کو ناجائز ہے. تو حلال اور حرام کا مسئلہ ہے کہ اس میں شرک نہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں شرک نہ ہو. پھر علماء نے اس میں قیودات لگے کہ اس کا مفہوم معلوم ہے. علم تو ہونا چاہیے کسی کو، یا کسی عالم کو اس کا علم ہو جو بنانے والا ہو، یا اس کے بڑے کو پتہ ہو کہ بھئی کیا چیز بن رہی ہے. تو اس میں شرک نہ ہو، خلاف شرع کچھ نہ ہو تو جائز. اچھا، یہ جو تعویذات کے پیسے لیے جاتے ہیں، رقم لی جاتی ہے، یہ علاج یہ جائز ہے؟ اس کی گنجائش ہے چلی؟ دیکھیں، تعویذات پر اجرت لینا یہ بالکل جائز ہے. یعنی جو رقیہ ہے اس پہ اجرت ثابت ہے. اس کی وجہ کہ 3 چیزیں ثابت ہیں کہ رقیہ پر پیسے لیے بھی گئے، نہیں بھی لیے گئے اور ہدیتاً دیے بھی گئے. تینوں طریقے جو ہے نا یہ شریعت میں ثابت ہے. اور اس کا پتہ جو ہے کسی ماہر کو پتہ چلتا ہے کہ وہ مخلص ہو تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ کون سی چیز جو ہے وہ اجرت کے لیے کون سی نہیں ہے، تو یہ تقسیم اس کو آسانی سے پتہ ہے. اچھا، جو موجودہ حکومت ہے پی ٹی آئی کی، آپ کوئی سمجھ رہے ہیں کہ ان کو کوئی روحانی طاقت حاصل ہے اور ان پہ کوئی روحانی ہاتھ ہے ان کے پیچھے، جو عمران خان صاحب ہیں اور جو اچانک 22 سال انہوں نے جدوجہد کی لیکن پھر اچانک وہ اقتدار میں آئے، حالانکہ ان کی پارٹی پہلے اتنی مضبوط نہیں تھی، تو ابھی تک وہ 3 سال تقریباً پورے کرنے والے ہیں، تو ان کے پیچھے کوئی روحانی قوت ہے؟ یہ تو ایک ایسا سوال آپ نے کر دیا کہ جو عوامی تو نہیں ہے، کیونکہ یہ تکوینی امور سے تعلق ہے. دنیا میں کوئی بھی حاکم جب بھی آتا ہے وہ کسی روحانی اسی سے آتا ہے، اللہ کی طرف سے. یہ ایک ذرائع اللہ نے رکھے ہیں کیونکہ حکومت کے اللہ دیتا ہے. اب ہم پر جو حاکم ہے جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسے ہی ہم پر حاکم ہوگا، تو ہم اپنے آپ کو اس میں وہ کرتے ہیں. تو کوئی بھی ضروری ہے نہیں کہ عمران خان ہو، دنیا میں کوئی بھی حاکم ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی روحانی سبب ہوتا ہے.
خان صاحب کے پیچھے جو روحانی قوت ہے کتنی مضبوط ہے؟ وہ آپ کو پتہ چل رہا ہے، اس میں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا سمجھ رہے ہیں؟ عملی میں بہت سارے جو ماہر علم نجوم والے وہ پیشن گوئی کرتے ہیں خان صاحب 5 سال پورے نہیں کریں گے، آپ اپنے علم کے اعتبار سے کیا دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب پورے کر لیں گے اور جو ان کے مخالفین ہیں ان کا کیا انجام ہوگا؟ بات یہ ہے کہ نجوم جو ہے وہ تو ایسے بھی حرام ہے، نجومی کو کیا، کل کی خبر تو اللہ کو ہے، انسان کو حال کا دیکھنا چاہیے، میرا جو حال ہے وہی میرا استقبال ہے، بات یہ کہ ہمیں اپنے اعمال کو سوچنا چاہیے، باقی ایک شخص کسی بھی کوئی حکومت آتی ہے اور آپ نے اس کو 5 سال کا ٹائم فریم دیا تو میرا خیال ہے کہ اس کو پورا کرنا چاہیے، اگر اچھا ہے تو شکر ہے، اگر برا ہے تو صبر کریں۔ اچھا، بہت سارے ممالک کو بھی کہا جاتا ہے، افراد کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ دجالی قوتیں ہیں، دجالی کارندے ہیں، اور کچھ ممالک کو کہا جاتا ہے یہ ان کے خاص کارندے ہیں جو مسلمان ممالک کو خاص کر کے حملے کرتے ہیں، نشانے بناتے ہیں، اور پھر برمودا ٹرینگون وغیرہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ دجال، تو کیا حقیقت ہے؟ کیونکہ اس حوالے سے لوگوں کی بڑی تشویش ہے، بہت سارے لوگ اس کو سرچ کرتے ہیں اور وہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ واقعتاً دجال کا کوئی نشانی، کوئی چیز یہاں موجود ہے اس دنیا میں۔ اس پر میں عرض یہ کر دوں کہ بعض چیزوں میں ٹرک کی بتی کا آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا کہ اصل کو چھوڑ کے جو انسان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا، دجال کافر ہے، جادوگر ہے، اس کا کوئی جو ہے نا طاقت ابھی دنیا میں روگرداں نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب وہ اس کا ظہور ہوگا تب اس کی طاقت کام کرے گی، یہ شیطانی طاقتیں ہیں۔ اب وہ شیطانی طاقتوں نے اس کو دجال کا نام دے دیا اور آپ پر بھی یہ تصور پیش کرے گی یہ دجالی طاقت ہے، وہ شیطانی طاقت ہے، کیونکہ شیطان کیونکہ ہے اور جو ہم نے جس سے لڑنا ہے وہ شیاطینی قوت ہے۔ اب جب آپ اسے دجالی قوتیں کہتے تو کیونکہ یہ شیطانی طاقت کی وجہ سے آپ کا توجہ ہٹا دی جاتی ہے، اور آپ کی توجہ جب وہ دجالی تو ہو تو اس طرح آپ کے ظہور تو نہیں اس کا، نہ اس کا کوئی وہ چل رہا ہے، وہ جب آئے گا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، حضور کے ذریعے ہمیں بتا دیا کہ اسے لڑنے والا امام مہدی ہے، اور امام مہدی کے وقت میں اس کا ظہور سے پہلے امام مہدی آئیں گے، اس کے بعد اس کے لیے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اتاریں گے آسمان سے نیچے آئیں گے، اور پھر ان کی جو ہے نا اس کے ساتھ اس کی جنگ ہوگی، ایک نبی اس کو مارے گے، ثابت شدہ بات۔ اب ایک کام ہے ہی نبی کا، اب رہا ہمارا کیا کام، تو ہمارا کام تو شیاطین سے، جس کی ڈیوٹی جدھر ہے اس کو، اب ایک ایسی چیز کے پیچھے تو آپ کیا کیا، آپ کو کہا جی آپ کا دشمن ادھر ہے اور وہ ادھر کھڑا ہے، تو جو آپ کا کام نہیں، آپ نے ادھر محنت کرنا شروع کر دی، تو یہ تو طاقتور ہوتا جا رہا ہے، یہ آپ کو غفلت میں ڈالے گا۔ دجال ایمانی چیز ہے مگر عملاً آپ اس سے نہیں لڑیں گے، اس کے لیے عملی طور پہ ایک نبی آئے گا۔ اچھا، شیطانی قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی عمل کرنا پڑتا ہے یا عبادت کو زیادہ کرنا پڑتا ہے، کوئی اذکار زیادہ کرنا پڑتے ہیں؟ کیسے مطلب آج کل ہر بندہ متاثر ہے، کوئی نہ ہر کوئی بندہ کہتا ہے کہ مجھے شیطانی قوتوں کا اثر ہے یا وہ نظر آ رہا تھا کہ مداخلت ہو رہی، تو اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ دیکھیں دنیا میں ساری چیزیں یہ یاد رکھیں کہ ایک ہے اصلاح نفس، ایک ہے جہاد بالنفس، ایک ہے معرفت النفس۔ اب اصلاح نفس، آپ گناہ چھوڑ تو اس کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ کوئی بھی کام نہ کرو، بس برے کاموں سے دور ہو، یہ اصلاح نفس ہے، لیکن یہ چیز جنگ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اب جب آپ کسی شیطانی قوت سے، اس کو کہتے ہیں جہاد بالنفس، اور اس کے لیے آپ کو قوت حاصل کرنا، اس کے لیے چلہ کشی کرنا، اس کے لیے اپنے قوت ارادی کو مضبوط کرنا، یہ لازمی ہے، طاقت کو مضبوط کرنے کی، وَأَعِدُّ لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تو جو قوت ہے اس کو آپ نے حاصل کرنا ہے، تب جا کر کے آپ اس قوتوں سے لڑیں گے۔ اب آپ جی کہ میں تو لڑنے کے لیے اتر گیا ہوں، تو یہ عقل کے بھی خلاف ہے اور شرع کے بھی خلاف ہے، کیونکہ اس کے لیے اس کی مجاہدے ہونا ضروری ہے۔ پانی میں لوگ جو چلہ کشی کرتے ہیں، آیا یہ ممکن ہے کہ پانی میں بیٹھ کے چلہ کشی کریں اور سمندر میں یا دریا میں کہیں بھی جو ان کو پانی نظر آئے، اور اس کے کوئی اثرات ہوتے ہیں؟ لیکن یہ عناصر پر ہوتے ہیں، اور یہ عنصر ہے، پانی ہے، آگ، ہوا، پانی، مٹی، اس لیے اربع عناصرہ کہا جاتا ہے، اور ان کی قوت سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس میں جو تاثیر اللہ نے رکھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو خاص اس میں ہوتی ہے، چلہ کشی سے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت، انسان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے تصوف کا کتنا عمل دخل ہے، اور جو عامل ہیں خاص کر کے جو عملیات کا کام کرتے ہیں، کیا وہ ایک صوفی بھی ہوتے ہیں؟ دیکھیں کہ عملیات ایک شعبہ ہے جس کو اختیار کیا ہے زیادہ تر صوفیہ بزرگان دین نے، علماء صوفیہ جو نے چلہ کشی کرنے والوں نے اس کو زیادہ اختیار کیا ہے، اور فیام سے آپ نے چلا آ رہا ہے۔
یہ ایک الگ چیز ہے. تصوف اس سے کیا ہے کہ ہم یہ کیا کہتے ہیں شیاطین سے آپ لڑ رہے تھے. میں نے آپ سے کہا کہ وہ تصوف کے ذریعے اس کو سیکھتے تھے, چلہ کشیاں کرتے تھے, پھر اور مراحل جو تصوف کے ہیں وہ پھر لطائف پہ چاہتے ہیں کہ معرفت نفس ہے اور ایک جہاد بن نفس ہے. یہ دونوں چلہ کشی سے, ایک چلہ کشی سے حاصل ہوتی ہے, ایک توجہ سے, اور یہ دونوں تصوف کے حصے. اس کو اس کے احکام کیا ہے تو حکم الگ ہے, مگر اس کو سیکھا جتنے بھی آپ دیکھ لیں بزرگ, بعض بزرگوں نے, اگر بعض والوں نے صوفیوں نے چھوڑا ہے تو یہ شعبہ اس سے خارج نہیں ہوا ہے, شعبہ الگ مگر رہا تصوف کے ساتھ. جزاک اللہ.